تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کا پالنے والا، بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک ذات ہے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پچھلے سال ماہ رمضان میں یہاں موجود تھے اور آج وہاں موجود نہیں ہیں۔ انسان کو یہ زندگی بہت کم ملی ہے، اور اس زندگی کا اختتام کچھ ایسا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ موت کا وقت جب آتا ہے یہ ٹلتا نہیں، اور یہ اٹل ہے۔ انسان کو اس دنیا میں جو انتہائی کم وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ایک مقصد لے کے آیا ہے، اس کو ایک مقصد دیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرے گا وہ آخرت میں پا لے گا۔ انسان کو اس دنیا میں جو یہ مختصر وقت دیا گیا ہے، یہ ایک مسافر کی طرح ہے۔ کائنات کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، سن لو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہا کرو، ایک راہگیر کی طرح اپنا وقت گزارو۔ اور یہ دنیا، یہ وہ دنیا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی امت کو اتنا ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا، اور اس کے ساتھ بشارتیں بھی سنائی ہیں، اور اس امت کی عمر کے بارے میں بتلایا کہ سن لو کہ قیامت سے پہلے میری امت کی عمریں اوسط 60 یا 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ پہلا وقت تھا 100 سال کے بوڑھے مل جایا کرتے تھے، اب تو شاذ ہے کہ کوئی 100 سال کا مل جائے۔ اب انسان اس مرحلے کی طرف لوٹ رہا ہے جس کی نشاندہی کائنات کے تاجدار نے فرمائی تھی کہ تمہاری عمریں 60 یا 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ اس لیے اس امت کو بتایا کہ اپنی عمر کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھو۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت، ہم اس دنیا میں اپنے جینے کا سامان اتنا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے یہاں ہزاروں برس جینا ہے۔ کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، انسان کی عیاشی ہے، اور اگر اس کو فرصت نہیں ہے تو وہ عبادت کی نہیں ہے، باقی سب اس کے پاس وقت ہے۔ اور جو مقصد اللہ نے اس کو دیا تھا عبادت کا، اس کو فراموش کر کے یہ ایسے کام میں لگا جس کام کی اللہ نے ذمہ داری لی تھی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। इंसान ने इस दुनिया में आकर रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया और अपनी तवानाइयाँ, अपनी कोशिशें सुबह से लेकर शाम तक, हत्ता कि अब तो ऐसा वक्त आ गया कि रात को भी इसको चैन नहीं, सिर्फ 2 रोटियों के लिए। असल में ये 2 रोटियों का मसला नहीं है, यह हज़्ज़ नफ्स का मसला है। मैंने कई मरतबा आपको समझाया कि एक होता है हज़्ज़ नफ्स, एक होता है हक़ नफ्स। हक़ नफ्स अल्लाह ताला हर इंसान का पूरा कर रहा है। इंसान की ये दुनिया की बागदौड़ और ये इतनी कोशिशें, ना नमाज का ख्याल, ना रमज़ान का हया, ना इसे अल्लाह की इबादत की फ़िक्र। अगर फ़िक्र है वो अपने रिज़्क़ की फ़िक्र है, और वो रिज़्क़ जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर लिया, और इसने आज अपने ऊपर रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया और इबादत से अपनी जान छुड़ाने की इतनी कोशिशें। मौलवियों के पास आते हैं कि इस मामले में ज़रा बताओ कि गुंजाइश मिल सकती है। हमारी हालत ये है इस उम्र के लिए कि जिस दुनिया की ज़िंदगी के मुस्तक़बिल को बनाने के लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक इतने जतन कर रहा है कि उसके मुस्तक़बिल की दुनिया का कोई इंसान 1 सेकंड की गारंटी नहीं दे सकता। आप अपने दुनिया के जिस मुस्तक़बिल को बनाने के लिए इतनी तगदो में लगे हुए हैं, कोई कह सकता है कि मैं अपनी दुनिया के मुस्तक़बिल की गारंटी दे सकता हूँ? घर से दुनिया का मुस्तक़बिल कमाने के लिए निकले, टक्कर लगी, वो गया। कहाँ गया वो मुस्तक़बिल? मोमिन का मुस्तक़बिल आखिरत है। इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए, मोमिन का मुस्तक़बिल आखिरत है। अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह कहा है तुम्हारे लिए आखिरत बेहतर है, तुम्हारे लिए आखिरत बेहतर है। दुनिया के हवाले से कोई एक आयत, ये एक हदीस ऐसी नहीं मिलती जिसके बारे में इस बात की निशानदेही की गई हो कि तुम्हारे लिए दुनिया की ज़िंदगी ये बेहतर है। कुरान तो जगह जगह कह रहा है कि तुम्हारे लिए आखिरत बेहतर, वल आखिरतु खैरुन व अबका। और ये दुनिया की ज़िंदगी का ना कोई मुस्तक़बिल, ना इसकी गारंटी। और आखिरत की ज़िंदगी कैसी है? फरमाया उस ज़िंदगी की इब्तदा है, उसकी इंतहा कोई नहीं। हम इस दुनिया के अंदर 60 बरस गुजारते हैं कम बेश, 60 से ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, आप 60 साल की उम्र का तखमीना लगा लें, फिर मैं अगली बात करता हूँ। इंसान इस दुनिया में अगर 60 साल जीता है, 60 साल, जरा मेरी बात को कानों की खिड़कियां खोल के गौर से सुन लेना प्यारो। 60 साल की उम्र में अगर वो 8 घंटे दुनिया का काम करता है तो 8 घंटे उसके दुनिया के जो गुजरते हैं ये उसकी उम्र के 20 साल निकल जाते हैं। अब एक आदमी 60 साल की उम्र में इंतकाल कर रहा है, 8 घंटे उसने दुनिया का काम किया। अब 8 घंटों को अगर जमा किया जाए तो 60 साल में ये 20 साल बनते हैं। 20 साल दुनिया के कामकाज में गुजारे, बाकी 40 साल रह गए। 8 घंटे उसने सोकर गुजार दिए, बाकी कितने रह गए? 20। 15 बरस उसके लड़कपन के, बचपन के निकाल दिए, बाकी कितने? 5। 20 मिनट इसके खाने पीने के निकाल दिए, 2.5 साल निकाल दो, 2.5 साल रह गए। यह हिसाब कर लेना, मैं गलत नहीं कर रहा, बड़े सोच समझ के बैठकर ये बात कर रहा हूं वसूख के साथ। अब इस 2.5 साल को जो हमारे पल्ले में बचे हैं, वाशरूम में कितनी देर लगती है? 20 मिनट लगा लो, लगते लोग नहीं बहुत लाते हैं। आजकल के जो वाशरूम है इसमें ज़्यादा रहने को दिल करता है, सब कहीं बनाते ही इसीलिए हैं कि घर में कमरा अच्छा बने ना बने, वाशरूम अच्छा बन जाए। ये हमारी हालत है। और वो 2.5 साल निकाल दिए। अब जो मकसद इबादत था जिंदगी का, वो इबादत कहाँ गई? वो किस पल्ले में गई है? कुरान क्या कहता है? फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी। और दूसरी जगह आता है
کہ ہم جب تم کو اپنے پاس قیامت کے دن بلائیں گے، ہم کہیں گے لاؤ دنیا سے کیا لے کے آئے ہو، ہم نے تم کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اگر انسان اپنی دنیا کے کام کاج کو عبادت سمجھ کر دیانتداری اور ایمانداری سے کرے، اس کا دنیا کا وہ کام کرنا ہی عبادت ہے۔ اگر وہ دعائیں پڑھ کر اپنے بستر پر آتا ہے، جیسا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی اس بات کی کہ جب اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعائیں پڑھو۔ آج ہم بستر پر بعد میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے موبائل نکال کر پھر چارپائی پر بیٹھتے ہیں، اور جب تک ہم اس موبائل میں پوری طرح گندگی دیکھ کر اپنا جی نہ بھر لیں، اس وقت تک ہم بستر پر نہیں سوتے۔ ہماری نیند، جس کو اللہ کے پیغمبر نے عبادت کہا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، انسان دنیا کے اندر صبح سے لے کے شام تک کام کاج میں گزار دیتا ہے، یہ تھک جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی تھکن کو دور کرنے کے لیے اس کی نیند کو بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا دنیا میں دن کے اندر کام کاج کیا کرو اور رات کو سو جایا کرو۔ کیا فرمایا؟ رات کو سو جایا کرو۔ اور جو آدمی اپنی اس نیند کو عبادت کے مطابق، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنا لے، رب کعبہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا سونا اس کی ساری رات عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیند فقط ایک نیند ہے، نہ کہ عبادت۔ وہ عبادت سے نکل گئی، ہمارے کام کاج کا وقت عبادت سے نکل گیا، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ اگر آخرت کی ایک رتی بھر ہمارے اندر فکر ہو کہ واقعتاً یہ دنیا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور ہمارا آخری ٹھکانہ اور ابدی ٹھکانہ یہ آخرت ہے، پھر آج انسان نے جو اپنے اعمال کے ساتھ جو نقشہ انسانیت کو دیا ہے، یہ کبھی نہ دیا ہوتا۔ ہم کم از کم اگر اپنے معاشرے کی، خاندان کی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنا گریبان جھانک لیں رات کو سوتے وقت، کیا بندے تیری صبح و شام کس طرح گزر رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس امت کے لیے اللہ سے جتنی آسانیاں دلوائی ہیں، کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی آسانیاں پیدا نہیں کی جتنی آسانیاں اس امت کے لیے ہیں۔ سب سے بہترین عبادت یہ روزہ، یہ جو ہمیں اللہ نے میسر کیا ہے مہینہ، رب العالمین نے اس امت کو بڑے محبت سے خطاب کرتے ہوئے اب توجہ اپنی طرف دلائی ہے۔ فرمایا سن لو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اب دیکھو روزہ کیا ہے؟ ایک مشقت ہے، پانی کی پیاس کو برداشت کرنا، کھانے پینے سے رکنا، جماع سے رکنا، تمام نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، ایک معین وقت تک اس کو روزہ کہتے ہیں، ایک نفس کا مجاہدہ ہے، اور اللہ نے اس امت کو دیا ہے اور کہا اے امت والو سن لو، یہ مشقت اور اذیت تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس مشقت میں پہلی امتیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ اس امت پر اللہ نے ایک بڑی آسانی فرمائی جو پہلی امتوں پر آسانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، روزے کا مقصد بتلا دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی، طہارت۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے ہر حلال کو اپنا لینا اور ہر حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور کہ تقوی بازار سے نہیں ملتا، اور یہ مشق کا مہینہ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ایک وقت تک انسان کو حلال سے بھی بچا لیا کہ حلال سے بھی تم نے رکنا ہے، تم نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اب کیا ہے؟ تربیت ہو رہی ہے، اور یہ تربیت کتنے دن کی ہے؟ ایام معدودات،
یہ چند دن کی مشقت ہے، کوئی مہینوں سے زیادہ کی نہیں، چند دن کہا ہے، 29 دن 30 دن، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا اپنے آپ کو عبادت کے لیے تم اس رمضان کے مہینے میں پابند بنا لیتے ہو، فرمایا پھر پورا سال اپنے آپ کو ایسے ہی پابند بنانے کی کوشش کرو، یہی تقویٰ ہے، یہی فکر آخرت ہے۔ انسان رمضان کے مہینے میں کتنا بچتا ہے اور نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اس مہینے کو مومن کے لیے نیکیوں کا سیزن قرار دیا گیا ہے کہ مومن کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ اور ایک اور ہمارے ہاں المیہ ہے، ہم رمضان المبارک میں نیکیاں کر لیتے ہیں، چلو صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، قرآن پڑھ لیا، تلاوت کر لی، کسی کے ساتھ جو تعاون ہو سکا وہ کر لیا، دن کو روزہ رکھا، کسی کا روزہ کھلوایا، اور پھر کسی بیچارے کی خدمت کر دی، تراویحوں میں قرآن سنا، اپنا سنا یا سنایا، جو نیکی لگی ہاتھ میں وہ کرتا گیا۔ جو ہی رمضان گزرا ہم اپنے آپ کو ایسی دلدل میں پھنسا لیتے ہیں، ہمارے اس مہینے کی تمام کوششیں اور نیکیاں وہ ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ بات ہے نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کی۔ نیکیوں کا کیا ہے، نیکیاں تو انسان کر لیتا ہے، لیکن اصل بات ہے نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا غیر رمضان کے حوالے سے کچھ بدل جایا کرتے تھے، اور 3 باتیں ایسی ہوا کرتی تھیں جو آپ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ وہ 3 باتیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 3 باتیں بات کرنے کے بعد بات کو مکمل کروں گا۔ فرمایا آپ روزوں کا اہتمام تو پورا سال اس طرح کرتے تھے، کبھی سوموار کا رکھ لیا، جمعرات کا رکھ لیا، یا ایام 20 کے روزے ہوا کرتے تھے وہ رکھ لیا کرتے تھے رمضان، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مسلمانوں پر وہ دور تھا کہ جسے ہم اپنی زبان میں ایک روزہ 8 پیرا کہتے ہیں، 8 پیرا روزہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بڑی مشقت تھی۔ ایک صحابی تھے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ ایک صحابی جو کاشتکار تھے، زراعت پیشہ کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی، روزہ اس وقت اس نوعیت کا ہوا کرتا تھا کہ رات کو جب تک جاگ رہے ہیں کھانا پینے کی اجازت ہوا کرتی تھی، جب نیند آ گئی ختم، روزہ شروع، رات کا بھی روزہ، پھر اگلے دن صبح کا روزہ، اگلے دن غروب آفتاب تک، اتنا لمبا روزہ ہوا کرتا تھا۔ صحابی آئے، نماز سے فارغ ہوئے، گھر والوں سے پوچھا کھانے وانے کا، کہا ابھی تیار کرتے ہیں۔ بس انتظار میں آنکھ لگ گئی، ایسا تکے مارے باہر سے آنکھ لگ گئی، بس اب اگلا دن ہوا، اب ڈبل 8 پیرا ہو گیا۔ اتنی نکاحت، اتنی ضعیف، اتنی کمزوری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوئی۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا اللہ کے پیغمبر، معاملہ سارا وہ بتلا دیا۔ اللہ نے اس صحابی کی وجہ سے ساری کائنات کی امت کے مسلمانوں کے لیے اپنا ضابطہ تبدیل کر دیا۔ یہ صحابی کی شان کوئی معمولی شان نہیں، صحابی آیا تھا نا، تکلیف صحابی کو ہوئی تھی، مشقت صحابی نے اٹھائی تھی، بدن انتہائی نحیف اور کمزور پیغمبر نے صحابی کا دیکھا تھا، دل پر ملال ہوا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہہ دو ثم اطموا الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو شام تک پورا کر لیا کرو، اور رات کے روزے کو ہم نے ختم کر دیا۔ سو جاؤ، جاگ جاؤ، جو کرنا کرو، کھاؤ پیو، سحری تک بھی کھاتے رہو، اور یہاں تک کہ آپ نے سحری کو اپنی سنت قرار دیا، سحری کھایا کرو۔ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سحری نہ کھایا ایسے روزہ رکھ لے۔
امت کی خیالداری کائنات کے رب نے یہاں تک کی کہ اپنے ضابطوں کو اس امت کے لیے بدل دیا، جو ضابطے پہلے کسی اور امتوں کے لیے ہوا کرتے تھے۔ آج کے بعد اس امت کے لیے ضابطہ یہ ہوا کہ صبح سے لے کے شام غروب آفتاب تک تمہیں روزے کا حکم ہے، بس اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھو، باقی رات کو جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کرتے پھرو، ہر طرح کی اجازت۔ امت تو یہ ہے، یہ تبدیلی آئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 2 چیزوں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، 3 چیزوں کا۔ ایک تو رات کا قیام، تراویح کی شکل میں ہو، قیام اللیل تہجد کی شکل میں ہو، تراویحوں کے اختلاف میں نہ پڑا کرو، جو 20 پڑھ رہا ہے پڑھے، جو 8 پڑھتے ہیں 8 پڑھ لیں، نہ پڑھنے سے 8 پڑھنا بہتر ہے۔ یہ دن روز نہیں ملا کرتے۔ اختلاف میں پڑھ کر امت نے کیا لیا ہے؟ آج جو ہماری درگت بنی ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنا پر، اور یہ وہ اختلاف ہیں جو قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ہم نے امت کو ایسے کر کے رکھ دیا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ میں نے ایک جریدے میں پڑھا کہ کسی سروے کرنے والے نے سروے کیا ہے کہ موبائل دیکھنے والا اپنی 24 گھنٹے زندگی میں 18 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے، اور حقیقت ہے اگر دیکھا جائے۔ کسی زمانے میں ہمیں بھی یہ لت پڑنے لگی تھی۔ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہ جنہوں نے امت کی اصلاح کی۔ ایک وقت رکھ لو، اس میں دیکھ لو، بس اپنا جو کسی کو پیغام دینا دے کے فارغ۔ اور یہ ہم 18 گھنٹے کم و بیش موبائل میں دیکھ کر گزارتے ہیں۔ 18 گھنٹے بنتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں، سروے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ اور کہاں گیا قرآن؟ کتنے حفاظ ایسے ہیں جو پورا سال قرآن نہیں کھولتے، جب رمضان آتا ہے اس وقت قرآن پڑھا، جو ہی چاند نظر آیا معاملہ ختم، بس نہ قرآن پورا سال۔ باقیوں کی تو بات ہی نہ پوچھو۔ پہلے مسجدوں میں بوڑھے ہوا کرتے تھے، وہ آ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اب تو قرآن پڑھنے والا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ پہلے بوڑھے مسجدوں میں وقت سے پہلے آ کر نفلوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ جاہل تھے اس لیے وہ اہتمام کرتے تھے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں اس لیے ہمیں نہ نفلوں کی ضرورت ہے نہ ہمیں سنت ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے آنا اس وقت ہوتا ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اور 2 رکعتیں بھی گزر جائیں، بعد میں چپڑ چپڑ کر کے اپنی پوری کی، وہ جا تو وہ جا، نہ نفلوں کا پتہ نہ سنت کا پتہ۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بگاڑ رکھا ہے، اتنا بگاڑ رکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کس ذوق میں مبتلا ہیں۔ یہ آخرت کے معاملے کو اتنا آسان سمجھ لیا، یہ تو اس وقت پتا چلے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اگر کسی کا یقین نہیں، وہ مر کر دیکھ لے، پھر وہ پتا چلے گا کہ یہ بن کیا رہا ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں بلکہ آتا ہے انسان مرنے کے بعد جب وہاں کا ایک عجیب سسٹم، عجیب نظام دیکھے گا، وہاں وہ پکارے گا ہیہات لما توعدون، ہائے میری بربادی، یہ تو وہی منظر ہے، یہ وہی دنیا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج خدا پوچھے گا کہ اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے تم کیا لے کے آئے ہو؟ ابھی میں نے بتلایا ہے کہ ہماری زندگی کے اوقات کار کو اگر تقسیم کیا جائے
ہمیں عبادت کا وقت نہیں ملتا کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں ہم نے عبادت کی ہو۔ 8 گھنٹے گزارے سو کر، 20 سال گزر گئے، 8 گھنٹے کام کاج کر کے گزارے، 20 سال گزر گئے، 40 سال یہ بننے ہو گئے، 15 سال لڑکپن کے گزر گئے، وہ نکل گئے، 5 سال بچ گئے، واش روم میں چلے گئے، 2.5 سال لگ گئے، کھانا پینے میں گزار دیے، 2.5 سال وہ گئے۔ ہماری عبادت کہاں ہے؟ جو مقصد خدا نے انسان کو دیا، وہ مقصد آج ہم کتنا پورا کر رہے ہیں؟ میرے پیارو، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اس کی رحمت ہے کہ یہ رمضان اس نے ہمیں دوبارہ نصیب کیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ جو عبادت، وہ قرآن کریم کی تلاوت، جسے پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرمایا کرتے تھے۔ سننا بھی سنت، سنانا بھی سنت، اور جتنا ثواب پڑھنے کا ہے اتنا ہی قرآن سننے کا ثواب ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ سننے والوں کو ثواب کم ملتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتے، یہ نصیب ہی ہوتے ہیں کہ موقع مل گیا، اس کو غنیمت جانو۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا عمل وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اس مہینے میں خیرات بہت دیا کرتے تھے۔ کوئی سائل آپ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ آپ کے در سے خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا آپ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرما دیا کرتے تھے، اور اگر کسی وقت کچھ نہ ہوتا تو آپ کسی مسلمان کو ترغیب دے دیتے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، یا فلاں کو حکم دیتے کہ اس کی مدد پوری کرو، اس کے ساتھ تعاون کر دو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوتا، حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیا کرتے تھے۔ دعا۔ آج ہمارے اس ملک کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے، یہ سارے اسباب قرآن سے بغاوت کے ہیں، چاہے عملاً ہو یا قانونی لحاظ سے بغاوت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے قرآن سے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میں اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر حکومتیں شرعی قوانین کے مطابق اپنی معیشت کو نہ بنائیں تب بھی بیڑا غرق، اگر انسان قرآن سے عملی اعراض کرے تب بھی اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی جو کل تک فیکٹریوں میں کام کیا کرتے تھے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، کسی کو کام مل گیا، کسی کو نہیں ملا، کوئی اسی طرح پریشان حال ہے۔ تو اس مہینے میں آپ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو، اور کسی کو آپ کے در پر آنے کی ضرورت نہ پڑے، بن مانگے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے۔ لیکن ہماری ایک عقل ایسی بن چکی ہے کہ ہم اپنی عقل کو اور دوسرے کے پیسے کو زیادہ تصور کرتے ہیں کہ نہ اس کو پیسہ بہت آ، عقل میرے کو وڈی، پیسہ اس کو زیادہ۔ ہماری یہ ایک حالت ہے، یہ کمزوری ہے۔ پتہ چل جاتا ہے حالات سے، معاشرے کے اندر چلنے پھرنے سے۔ اس لیے ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو کہ ان کو بن مانگے آپ ان کی ضروریات ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کائنات کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آبیاری اس انداز سے فرمائی تھی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک مہمان آیا، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہا کچھ نہیں، تھوڑا سا ہے ایک آدمی کا، بچے بھی بھوکے، میں بھی بھوکی، یا آپ کھا لیں یا میں کھا لوں۔ فرمایا چھوڑو، بچوں کو سلا دو۔ مہمان کو بلایا، مہمان آیا، مہمان کے سامنے اپنا وہی ایک فرد کا جو کھانا تھا اس کے سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ جب مہمان کھانے لگے تو چراغ کو بجھا دینا، میں اپنے منہ کو اس کے اندھیرے میں حرکت دیتا رہوں گا تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا دوست جس کا میں مہمان بنا ہوا ہوں یہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ ہماری
ایسی ضروریات ہیں جو ضروریات نہیں ہیں، ہم نے خواہ بنا رکھی ہیں، ان کو آج ایک طرف رکھ دو اور مسلمان بھائی کا خیال رکھو۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔